مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا مقصد جماعت کا حصول ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو اس شخص کو اکیلے نماز ادا کرنی پڑتی ہے. کیا خلیجی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی دیر سے آنے والے افراد اپنی جماعت کروا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو خلیجی ممالک میں 2-2 3-3 4-4 جماعتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اسلاف میں صحابہ تابعین میں معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے تھے اگر جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو شامل ہوتے تھے، جماعت نکل جاتی تھی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. مسجد میں دوسری جماعت کرانے کا اسلاف میں معمول نہیں تھا. تو سلفی حضرات اس مسئلے میں اسلاف کو فالو نہیں، بہت سے مسئلوں میں فالو نہیں کرتے. 3 طلاق کے مسئلے میں فالو نہیں کرتے. اسلاف میں کسی ایک کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں نام رکھ لینا، تو سب نے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا کہ مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہوتی ہوں، بلکہ مسجد میں یا تو انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے جماعت کرایا کرتے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے دوسری جماعت کی، تو پوری دور نبوت میں ایک حدیث، جبکہ اس کے خلاف بہت ساری روایتیں. خود نبی کا عمل کیا ہے، گھر میں جماعت، مسجد میں جماعت نہیں ہے تو گھر میں جا کے جماعت کرائی. تو آپ صحابہ تابعین کے پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کے آپ نے ایک چیز کو رائج کر دیا، جبکہ یہ جماعت کی حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. جماعت کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت. جب آپ کو پتا ہے کہ یار دوسری جماعت مل جائے گی، دوسری تو پھر تیسری جماعت مل جائے گی، تو کون مسجد کی جماعت میں پہنچے گا؟ اور خلیجی ممالک میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ فضیلت سے محروم ہو گیا تو پھر مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی، مسجد کی جماعت کی فضیلت، تو ہر شخص پہنچنے کی کوشش کرے گا. جماعت نکل گئی، اسے سزا ملے گی کہ اب آپ کو مسجد میں جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی. تو تکثیر سواد، مسلمانوں کا مجمع بڑا ہونا، جو کہ صحابہ کرام میں اگر ایک واقعہ کیوں ہے، حدیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو تو اس پر روایتیں بھی کثرت سے ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہوا کرتا تھا اس دور میں، تو گھڑیاں بھی نہیں تھی، بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا صحابی مسجد میں آئے، جماعت نہیں ملی، مگر ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پھر دوبارہ جماعت. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کی جماعت رہ گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی نے فرمایا کون ان کے ساتھ شامل ہو کر ان پر صدقہ کرے گا، یعنی ان کو جماعت کی. تو ایک صحابی شامل ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر ایک پوری لائن لگی ہوئی ہو. جب حدیث کو لیا جاتا ہے تو پورے تفصیل کے ساتھ لیا جاتا ہے نا. تو اب تو آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں، لیکن لوگوں کے ذہن پہ ایک عربوں کا ایک روب ہے کہ بھائی سعودی عرب ہے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتے، اور انڈیا اور پاکستان ہے تو یہ 100% کیا ہوں گے، غلطی ہوں گے. ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزوں میں وہ بہت اچھے ہیں، بہت سی چیزوں میں وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھو مسجد نبوی کا امام بغیر داڑھی، مؤذن جو ہے وہ بغیر داڑھی کے ہے. ہم تو یہاں کسی کو بغیر داڑھی کے مؤذن نہیں رکھنے دیتے. اب مسجد نبوی اور مسجد حرام جیسی جگہ پر بغیر داڑھی والا اذان دے رہا ہو، روضہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے ہے، اور آپ نے صورت ایسی بنائی ہے جس سے نبی کو نفرت تھی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اس مؤذن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، خدا نہ، ہم سے اچھا ہی ہوگا عمل میں، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں یار روضہ رسول کے سامنے اذان دی جا رہی ہے، وہاں کم از کم ظاہری حلیہ تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا. تو جیسے یہ ایک عیب ہے جو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے، صحیح نہیں کہیں گے، تو ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان ملکوں میں رائج ہو گئیں، لیکن ہمیں اس چیز میں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں غلبہ خیر کا بہرحال وہاں زیادہ ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ان ملکوں میں جو خیر غالب زیادہ ہے. جزئی چیزیں تو ہیں، جزوی طور پر کچھ غلط چیزیں ہیں، لیکن عمومی ماحول دیکھا جائے تو وہ ہمارے ہاں سے بہرحال اچھا ہے. وہاں قبریں اونچی نہیں ہوتی، قوالیاں نہیں ہوتی، وہاں پر مزار پرستی بالکل بھی نہیں ہے. یہی صحابہ کی قبریں اگر ہمارے ملک میں ہوتی تو ہر دوسرے دن کوئی نیا قوال آ کے وہاں پہ وہ بھجن کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. ہم نے تو ایسی کی تیسی کر دینی تھی ان اہل اللہ کے مزارات. تو اوور آل ان لوگوں میں بڑی اچھی خوبیاں ہیں، لیکن ہر چیز میں ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے.